إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کل درس میں آپ کے سامنے سورہ یوسف کی پہلی آیت کے تعلق سے بات آئی تھی۔ آج انشاءاللہ اس سورہ کی دوسری آیت، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ اس سورہ کی تیسری آیت کے تعلق سے بھی بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اپنے سامنے مصحف رکھیں تو آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی۔ اس سورہ کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، یقیناً ہم نے اس کتاب کو، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ سکو، تاکہ تم اپنی عقل کو تیز کر سکو، اپنی سمجھ کو بڑھا سکو۔ لعلکم تعقلون، یہ تو بس ایسے ہی سمجھ میں آنے والا ایک ترجمہ تھا جو ہم نے پیش کیا۔ پہلے پوری اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد خود آپ کی زبان سے اس کا ترجمہ نکلے گا، اور ہم خود بھی بعد میں اس کا الگ جیسے ترجمہ بھی کریں گے، جو الگ الگ تفسیر اس کی پیش کریں گے اس کے لحاظ سے۔ سب سے پہلی بات جو اس آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، ویسے اس آیت کے تعلق سے بھی 3 اہم پوائنٹ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی شروع میں انا جو کہا، انا یہ عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو عربی زبان میں تاکید کے لیے انا اور اس کی اخوات جو کہا جاتا ہے، انا، انک، ان، لکن، لیت، لعل، جو ہے انا انا، یہ جو ہے خاص طریقے سے انا انا یہ تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کی تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ بھی اگر کہا جاتا یہاں پر انزلناہ قرآنا عربیا، انزلناہ قرآنا عربیا، تب معنی آپ یہی کریں گے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، عربی قرآن ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ انا انزلناہ کہا تب بھی وہی معنی ہوتا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، لیکن اس میں تاکید ہوتی ہے کہ یقیناً ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ اس تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عربی زبان، عربی بلاغت میں اس جو ہے پہلو کو خاص طریقے سے ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ یہاں تاکید بھی بلا مقصد نہیں ہوتی ہے۔
وہیں پر تاکید پیش کی جاتی ہے کلام میں جہاں تاکید کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں عربی بلاغت میں یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ سامنے والے اگر خالی الذہن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں جو خبر اس کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں اس خبر کے تعلق سے کوئی بھی بات نہیں ہے، وہ بالکل خالی الذہن ہے، اور ہم اسے اس کے سامنے خبر پیش کرنا چاہتے ہیں تو خبر بالکل سادہ سی ہونی چاہیے، اس میں کوئی تاکید نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر سامنے والے کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی تردد ہے، کوئی شک ہے اس خبر کو لے کر کے، اس کے پاس اس خبر کے تعلق سے بات تو ہے لیکن بہت تردد ہے اس کو، اگر ایسا کچھ ہے یا یہ کہ اس خبر کا وہ انکار کر رہا ہے، وہ خبر جو ہے وہ مان نہیں رہا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں میرے بھائیوں خبر پوری تاکید کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ عربی زبان میں خبر تاکید کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں معاملہ یہی تھا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ عرب کے لوگ، مکے کے وہ لوگ جو اس قرآن کے اولین مخاطب تھے، جن کو مخاطب کر کے یہ باتیں پیش کی جا رہی تھیں اور جن کی ہدایت کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا، یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس قرآن کا انکار کرتے تھے۔ وہ کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن اسی محمد نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، مجنون ہے، شاعروں کا کلام پیش کرتا ہے، کبھی یہ کہتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جن وغیرہ جو ہے یہ اس کو سکھا رہے ہیں اور وہی کلام یہ پیش کر رہا ہے۔ تو مختلف جو ہے انداز سے باتیں جو ہے پیش کرتے تھے، انکار کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں ایسی قوم کے لیے ضروری تھا کہ پوری تاکید کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری تاکید کے ساتھ یہ پیش کیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ ہمارا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ یہ بات جو ہے پیش کی۔ یہ میرے بھائیوں پہلی بات تھی جو اس کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے ہم نے پیش کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اتنی تاکید کے ساتھ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ دوسری بات کیا ہے کہ انزلناہ، یہ ہو جو ضمیر ہے جسے آپ انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، یہ جو ہے ضمیر، یہ انزلناہ، یہ جو پہلے الکتاب جو آیا ہوا ہے، تلک آیات الکتاب المبین، الکتاب المبین جو پہلے آیا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ اسی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ اب انزلنا کا مفعول تو آ گیا، پھر یہ قرآن، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، قرآنًا عربیًا، قرآنًا عربیًا میرے بھائیوں، یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، جو دوسرا پوائنٹ جو ہے یہاں پیش کیا جا رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جو یہاں پیش کیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، تو قرآنًا عربیًا جو کہا جا رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول تو آ چکا، انزلنا کا جسے آپ انگلش میں آبجیکٹیو کہتے ہیں، تو یہ تو آ چکا ہے، سبجیکٹ بھی اور آبجیکٹ بھی دونوں جو ہے آ چکا ہے۔ تو اب جو ہے یہ قرآنًا عربیًا جو کہا گیا، یہ کیا ہے؟ اسے عربی زبان میں حال کہا جاتا ہے، اور اسی لحاظ سے ہم اس کا معنی کریں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی میں ہم کہیں گے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ حَالَ كَوْنِهِ مَقْرُوعًا عَرَبِيًّا، قرآن ہم جو ہے، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام
تو یہ مصحف اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اسے قرآن بھی کہا گیا، اسے الکتاب بھی کہا گیا۔ تو قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے، میں پہلے آپ کے سامنے یہ کلیئر کرتا ہوا چلوں، یہ واضح کرتا ہوا چلوں کہ قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں دو جو ہے باتیں جو ہے اہل علم نے بیان کی ہیں عربک لینگویج کے لحاظ سے۔ ایک بات تو اس کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ قرآن یہ قرأ، عربی زبان کا جو فعل ہے قرأ یقرأ، جو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں پڑھنے کے لیے عربی میں کہا جاتا ہے، قرأ کا مطلب اس نے پڑھا، یقرأ وہ پڑھتا ہے، اقرأ پڑھیے جو ہے فعل امر جو ہے، یہ جو قرأ لفظ ہے عربی زبان کا جو ورب ہے اسی سے یہ مصدر ہے قرآن۔ تو اس کا معنی کیا ہوا، پڑھنے کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کہا گیا یہ حال ہے، تو عربی زبان میں حال یہ اس میں مشتق یا اس میں مشتق کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ قرآن مصدر اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ تو قرآن کا معنی ہوا مقروء، جس کو پڑھا جاتا ہے، مقروء کا مطلب جس کو پڑھا گیا۔ تو اسی لحاظ سے میں نے یہ معنی کیا کہ انا انزلناہ حال کونہ مقروعا عربی، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اس حال میں کہ یہ عربی میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربی میں ہے یہ کلام، قرآن عربی۔ تو قرآن کا ایک معنی میرے بھائیوں یہی ہوتا ہے کہ یہ قرأ سے ہے، اور قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو پڑھا گیا۔ اور دوسرا جو ہے یہ کہ یہ عربی زبان کے لفظ قرنا سے یہ قرآن بنا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے۔ قرنا اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، قرنا، قاف را نون، قرنا۔ عربی میں قرنا کہتے ہیں ملانے کو، ملانے کو عربی زبان میں، جوڑنے کو عربی زبان میں قرنا کہا جاتا ہے۔ اور جب اس سے لیا جائے اس قرآن کو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا، انا انزلناہ قرآنا، ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اس حال میں کہ یہ کتاب، اس کی آیتیں، اس کے احکام، اس کے فرامین، یہ میسج جو اللہ تعالیٰ کا ہے یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی آیتوں کو سمجھنا ہے تو پورے قرآن کو سامنے رکھ کر کے سمجھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک آیت کو پکڑ لیجئے اور کہیے کہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے، دیکھو قرآن میں یہ بیان کیا گیا۔ بہت سارے لوگ کیا ہے قرآن کی بعض آیتوں کو جو ہے پکڑ کر کے کہ دیکھو قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کافر مشرک کو پاؤ اسے قتل کرو۔ کبھی بھی یاد رکھیے یہ قرآن کی یہ آیتیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ میرے بھائیوں جڑی ہوئی ہیں، اس کے احکام جڑے ہوئے ہیں۔ صرف ایک آیت لے کر کے آپ اس کا معنی نہیں بیان کر سکتے، اس کی تفسیر نہیں بیان کر سکتے۔ آپ کو پورے قرآن کو سامنے رکھنا ہوگا، قرآن میں دوسری جگہ پر اس سلسلے میں کیا کہا گیا ہے۔ اسی لیے یہ بات مفسرین کے یہاں مشہور ہے، کہا گیا ہے مفسرین کے یہاں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن یہ اس کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ تو آپ پورے قرآن کو سمجھنا ہوتا ہے، پورے قرآن کو ملا کر کے دیکھنا ہوتا ہے۔ صرف ایک آیت کو پکڑ کر کے قرآن کے اوپر جو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں یقیناً یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے واضح کر رہا تھا اس آیت کا دوسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قرآنًا عربیًا، قرآنًا عربیًا۔ تو قرآن اس کے بارے میں کہا گیا ہے عربی زبان کے لحاظ سے کہ یہ حال ہے، اور اسی کے لحاظ سے اس کا معنی بھی میں نے ابھی کیا آپ کے سامنے۔ کیا معنی کرتے ہیں عربی میں اس کا، انا انزلناہ قرآنًا عربیًا، انا انزلنا ھذا الکتاب حال کونہ قرآنًا مقروءا عربیًا، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس حال میں کہ یہ کتاب یہ پڑھی جانے والی، پڑھی گئی، اور عربی میں یہ کتاب ہے، عربی میں پڑھی گئی یہ کتاب، عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آخری پیغام کو، اپنے اس آخری میسج کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔
कुरानन अरबियन, ये अरबी ज़बान में क्यों नाजिल फरमाया? याद रखिएगा, दुनिया की तमाम ज़बानों की सरदार ये अरबी ज़बान है। अरबी ज़बान ये दुनिया की ज़बानों की सरदार है। कुरान के ताल्लुक से ये बात पहले कभी मैंने आपके सामने जिक्र की होगी, आपको शायद याद हो कि कुरान ये अल्लाह ताला का कलाम, उसकी आखिरी किताब हिदायत, उसका ये पैगाम, उसकी तरफ से नाजिल की जाने वाली ये गाइडलाइन, इसका मकाम और मर्तबा ऐसा है कि जिसकी निस्बत इस कुरान से जुड़ जाती है वो दुनिया की, वो इस जो है कायनात की अफजल चीज बन जाती है। ये अल्लाह का कलाम जिसका भी ताल्लुक इससे जुड़ गया मेरे भाइयों, वो बड़े आला मर्तबे को पहुंच जाता है। ये कुरान अल्लाह ताला ने अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया, तो अरबी ज़बान दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचे मर्तबे वाली ज़बान है। ये दुनिया की कोई ज़बान मेरे भाइयों इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ऐसी जिंदा ज़बान है कि चूंकि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ले रखी है और कुरान ये क़यामत तक महफूज रहेगा, अरबी ज़बान भी याद रखिए जो कुरान की ज़बान है वो क़यामत तक महफूज रहेगी। यारों ने तो बड़ी मेरे भाइयों बड़ी कोशिशें की हैं, दुश्मनान इस्लाम ने बड़ी कोशिशें की हैं कि इस जबान से मुसलमानों को दूर किया जाए और अरबों के यहाँ जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उस जो है लोकल लैंग्वेज को आम किया जाए, उनको इस फसीह अरबी जबान से दूर किया जाए। यारों ने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन हिफाजत करने वाला तो अर्श पर है, रब्बुल आलमीन है, उसे पता है कैसे इसे महफूज रखना है। ये कुरान की जबान, अरबी जबान, दुनिया की सबसे शरीफ और ऊंची जबान, ये क़यामत तक मेरे भाइयों महफूज रहेगी। अरबों के यहाँ लोगों ने कोशिश करके देख लिया कि इस जबान को कमजोर कर दिया जाए, तो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने मेरे भाइयों और जहाँ कहीं भी मुसलमान रहते हैं, हर जगह, हर जो है कंट्री में, हर शहर में, हर गांव में रहने वाला मुसलमान अरबी जबान की शुद्ध बुद्ध रखता है, अरबी जबान सीखता है, सिखाता है, पढ़ता है, पढ़ाता है। मुसलमान का बच्चा बच्चा ये जानता है कि कुरान की तिलावत कैसे की जा सकती है। कुरान को पढ़ने के लिए अरबी जबान कैसे पढ़ी जाए वो जानना जरूरी होता है। कोई घर ऐसा नहीं है मुसलमानों का जहाँ पे अरबी जबान की ये तिलावत ना होती हो। तो ये जबान मेरे भाइयों क़यामत तक बाकी रहने वाली, और यही जबान सबसे शरीफ जबान, सबसे ऊंची जबान, चाहे दुनिया में दूसरी जबानों को गलबा दिया गया हो, लेकिन अरबी जबान की जगह कोई जबान नहीं ले सकती। आप अरबी जबान सीख करके देख लीजिए कि कितनी रीच, कितनी मालदार जबान है, कितने अल्फाज हैं इसमें, और इसकी फसाहत और बलागत, और इसके अंदर जो है मुख्तसर अल्फाज में जो है बड़े से बड़े और ज्यादा से ज्यादा मानी और मीनिंग को समो देने का जो हुनर है इसके अंदर, जो सलाहियत है इसके अंदर, वो किसी और जबान का खासा नहीं, वो किसी और जबान में चीज नहीं पाई जाती है। अरबी जबान के ताल्लुक से ये बात आप नोट करके रखें, ये ऐसी जिंदा जबान है जिसमें कोई क़यामत तक भी तब्दीली नहीं हो सकती है। तो मैं अरबी जबान के ताल्लुक से बात आपके सामने पेश कर दिया कि जो है अरबी जबान में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया अपनी इस किताब को, आखिरी किताब को, तो अरबी जबान सबसे ऊंची जबान, सबसे ज्यादा शरफ इसको हासिल है, और हमें भी चाहिए कि अरबी जबान को अहमियत दे। हमारे बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि वो अंग्रेजी जबान को बड़ी अहमियत देते हैं। आप अगर अरबी जबान में बात कर सकते हैं ना तो अरबी में बात कीजिए, इंग्लिश में फिर बात मत कीजिए, अरबी में बात कीजिए। और ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बात करेंगे तो हमारा कुछ मकाम मर्तबा ऊंचा हो जाएगा, नहीं,
آپ عربی میں بات کریں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا مقام اور مرتبہ اونچا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آپ پر نازل کیا گیا تو آپ سید الانبیاء، انبیاء کے سردار بنے۔ جس رات میں نازل کیا گیا وہ دنیا کی سب سے زیادہ جو ہے شریف رات، قدر والی رات اسے گردانا گیا، اسے ذکر کیا گیا۔ جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بنا، یہی رمضان کا مہینہ۔ اور جس قوم کے لیے اسے نازل کیا گیا، جس امت کے لیے نازل کیا گیا، یہ امت وسط ہے، یعنی سب سے میرے بھائیوں افضل امت ہے۔ یہ ساری امتوں پر اس کو فوقیت دی گئی۔ اور یاد رکھیے یہ بھی کہ جو لوگ بھی اس کتاب کے ساتھ جڑتے ہیں، جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ اور جو لوگ اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ دنیا کے سب سے بہتر شخص ہیں، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو جس کا بھی اس کتاب سے تعلق جڑ گیا میرے بھائیوں، وہ بہت اعلیٰ و عرفہ ہو گیا۔ جب عربی زبان کا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے تعلق جڑا تو عربی زبان بھی میرے بھائیوں اپنے آپ میں بڑی اہمیت کی حامل ہو گئی۔ یہی عربی زبان ہے۔ اس کے بارے میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پھر اس کی حکمت بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ لعلہ ویسے عربی زبان میں اس کو حرف ترجی کہا جاتا ہے۔ ترجی امید کا معنی ہوتا ہے، ہوپ کا معنی آپ کرتے ہیں اس کا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعل آتا ہے قرآن کے اندر تو اس کے بارے میں سلف میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ لعل من اللہ یقین، لعل جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے تو صرف امید نہیں بلکہ یقین کا معنی ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اسے علت تعلیل کہتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کو نازل فرمایا، اس کی یہ علت بیان کی جا رہی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم جان سکو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا گائیڈ لائن نازل فرمائی ہے اور تمہارے لیے کیا پیغام نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں یہ ہے لعلکم تعقلون، یہ آخری پوائنٹ ہے اس آیت کا۔ اس آخری پوائنٹ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر کے پیش کریں گے۔ یہ گنجائش ہے عربی زبان کے لحاظ سے یہاں پر، اور یہی ابھی عربی زبان کی میں خوبی آپ کو بتا رہا تھا کہ عربی زبان کی یہ خوبی ہے کہ یہاں کم الفاظ میں بہت سے معانی پیش کر دیے جاتے ہیں۔ دریا کو کوزے میں یا کہیے کہ ساگر کو گاگر میں بھر دینے کا ہنر ہے اس زبان میں، اور اس کی قابلیت اور صلاحیت ہے اس زبان میں۔ تو یہاں بھی اس کا ایک نظارہ آپ کو جو ہے اس کی ایک جھلک آپ کو نظر آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تعقلون، لعلکم تعقلون۔ اس کا تعلق انزلنا سے بھی مانا جا سکتا ہے اور اس کا تعلق قرآن عربین سے بھی مانا جا سکتا ہے، اور دونوں کے لحاظ سے معنی کیا ہوتا ہے میں دونوں معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں انا انزلناہ لعلکم تعقلون کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، کیوں نازل فرمایا ہے؟ تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تمہاری سمجھ میں اضافہ ہو سکے، تاکہ تمہاری عقل میں اضافہ ہو سکے۔ عرب کی وہ قوم میرے بھائیوں، مکے کی وہ آبادی، عرب کی وہ آبادی جو اس قرآن کے اولین مخاطب تھے اور جن کے سامنے اس قرآن کی تلاوت سب سے پہلے ہوئی، وہ لوگ بڑے ہی اندھ وشواس والے تھے، جسے آپ آج کے زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اندھ وشواس، یعنی اندھا کسی چیز پر جو ہے وشواس رکھ لینا، عقل سے دور دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہے اندھ بھکتی یا اندھ وشواس جو ہوتا ہے، یہ آج بھی دیکھیں گے کہ مشرکین کے یہاں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے۔ اور تھوڑا بھی یہ لوگ اگر عقل کو استعمال کرتے تو کبھی بھی
अपनी पेशानी को उन बुतों के सामने जाकर के नहीं टेकते जिनको खुद ये अपने हाथों से बनाते हैं और खुद ही अपने हाथों से तोड़ दिया करते हैं। जानते हैं कि ये अपने जो है ऊपर से मक्खी तक को तो हाँक नहीं सकते, इनके सामने रखे हुए खाने को अगर चूहे खाएं तो इसे ये हाँक तो सकते नहीं, ये हमारा क्या भला कर सकते हैं और हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। अगर थोड़ा भी ये अक्ल इस्तेमाल करते तो कभी भी अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराते। अगर ये कायनात की निशानियों को जो है देखते तो कभी भी अल्लाह ताला के साथ ये शरीक नहीं ठहराते थे। ये तो अंधविश्वास का करिश्मा है और अंधभक्ति का नतीजा है कि ये लोग शिर्क व बुत परस्ती में मुब्तला थे। इसीलिए कुरान जो है बार बार इनके सामने ये बात पेश करता है कि क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, क्या इनको समझ नहीं है, क्या इनको अक्ल नहीं है, क्या ये जो है बिल्कुल चौपाए की तरह से हैं, जानवरों की तरह से हैं कि जानवर जो है पीछे किसी के चलते जा रहे हैं और उनको ये परवाह नहीं होती है कि आगे वो जो है हमको जो लेके जा रहा है वो सही गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही ये लोग चले जा रहे हैं अंधभक्ति का के नतीजे में। तो ये चीजें जो है वहां पे बहुत थी। इसीलिए कुरान ने बार बार अपनी अकल को इस्तेमाल करने की उनको दावत दी। तो कुरान के नाजिल करने का मकसद ये कहा गया कि ताकि तुम अक्ल वाले बन जाओ, तुम समझ वाले बन जाओ, तो समझ सको, अंधभक्ति से निकल करके, अंधविश्वास से निकल करके अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हुए सही जो है सही चीज की तरफ आ सको और अल्लाह ताला की तरफ से जो ये किताब हिदायत नाजिल की गई उस किताब में तुम तदब्बुर कर सको, तफक्कुर कर सको। मेरे भाइयों, कुरान ने बार बार इस बात की दावत दी है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान ने कहा कि क्या ये जो है कुरान में तदब्बुर नहीं करते या ये कि इनके दिलों पे ताले पड़े हुए हैं, समझने की सलाहियत ही नहीं है, अंधविश्वास है जिसकी वजह से ये कुरान के बारे में गौर व फिक्र नहीं करते और अपने बाप दादा के तरीके पर चले जा रहे हैं। ये चीज कुरान में बार बार कहा गया, इसकी दावत दी गई है। किस चीज की? अफला यतफक्करून, तफक्कुर करने की, रात और दिन के इख्तिलाफ, रात और दिन का आना जाना, सूरज चांद का निकलना डूबना और ये पूरी कायनात, इसमें जो है गौर व फिक्र की दावत दी गई है। कुरान में आपने पढ़ा नहीं बार बार कि जो है सूरह गाशिया में कि क्या ये ऊँट को नहीं देखते, वइलस समाई कैफ़ रुफ़िअत वइलल अर्द कैफ़ सुतिहत, कि कैसे हमने आसमान को जो है बुलंद किया है और कैसे पहाड़ों को नस्ब किया है, कैसे जमीन को जो है हमने जमीन को बिछाया है। ये सारी चीजें गौर करने की, तफक्कुर करने की दावत दी गई है जिससे समझने की सलाहियत भी बढ़ती है। याद रखिएगा, कुरान ने इंसानों की सोचने की सलाहियत को भी बढ़ाया है, इस कुव्वत को भी बढ़ाया है, बार बार इसकी दावत दी गई। आज जो आप साइंस के मैदान में इतनी तरक्की देखते हैं, अगर इसका जो है इसके बारे में अगर आप पूरी तरीके से गौर करें तो असल इस चीज की तरफ दावत किसने दी है? इसी कुरान ने मेरे भाइयों दावत दी थी, लोगों को जो है इसी ने दावत दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्यारा सा फरमान कहा जाता है कि मा अंज़लल्लाहु मिन दा इल्ला व अंज़ल लहु दवा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी बीमारी नाजिल नहीं फरमाई मगर ये कि उसके लिए दवा भी नाजिल फरमाया है। कहा जाता है कि ये हदीस पूरी दुनिया के लोगों को मोटिवेट करती है, उन्हें तरगीब दिलाती है कि तुम मेडिकल साइंस के मैदान में जितना भी सोचना चाहो, जितना भी जो है अपनी अक्ल को इस्तेमाल करना चाहो, इस्तेमाल करते जाओ और तलाश करते जाओ, तुम्हें हर बीमारी की दवा मिलेगी। ऐसे ही पूरे कुरान का मामला है मेरे भाइयों कि ये कुरान ने दावत दी
اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اس زمین و آسمان اور سورج اور چاند سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے، اور انسانوں نے اس کے بعد جو ہے سوچ کر کے اور اپنی عقل کو استعمال کر کے جو صلاحیت خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور دیکھیے آج کیسے کیسی شکلیں آپ کے سامنے آ رہی۔ تو یہ چیز بھی کیا ہے؟ قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کے نازل کرنے سے میرے بھائیوں لوگوں کی عقلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھی ہے لوگوں کی، اور اس کا تعلق عربی قرآن عربین سے بھی مانا جا سکتا ہے۔ تو مانا کیا ہوگا اس وقت جو ہے؟ دیکھیے اب اسی آیت کے بارے میں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا اس حال میں کہ یہ عربی پڑھی جانے والی کتاب ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ تم سمجھ سکو۔ عربی میں کیوں نازل کیا؟ اس کی یہ علت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے سمجھ سکو، کیونکہ اس کتاب کے اولین مخاطب عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے لوگ اس کے اولین مخاطب ہونے کے لحاظ سے جب یہ کتاب انہی کی زبان میں نازل ہوئی تو اس کتاب کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، تو تاکہ وہ سمجھ سکے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں اس کتاب کو نازل فرمایا۔ لیکن یہ جب ہم یہ تفسیر کرتے ہیں تو یہ خاص انہی لوگوں کے لیے چیز ہو جاتی ہے کہ جو عربی زبان جانتے تھے، اور جو ہے عرب کے لوگ تھے جو پہلے مخاطب تھے اس کے۔ لیکن یہ کتاب تو میرے بھائیوں قیامت تک لوگوں کے لیے ہے، اور ہر جو ہے علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے جو پہلا معنی ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوسرا معنی بھی مفسرین نے کیا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم سمجھ سکو، اور اسی سے پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو جو ہے جو ان کی جو ہے ہر قوم کے پاس جو نبی بھیجا تو ان کی زبان کا جاننے والا بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو تھا آخری پیغام اللہ تعالیٰ نے اس کے اولین مخاطب چونکہ عرب تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، اور اس لحاظ سے کہ یہ عربی زبان جانتے ہیں تو اس پیغام کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اور جب سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنی زبان میں اس کتاب کو نازل فرمایا۔ یہ اس کا جو ہے فائدہ اس وقت سامنے نظر آتا ہے، سامنے جو ہے ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ بات تھی، اسی سے جو ہے دلیل لیتے ہوئے بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ بھی، کوئی لفظ بھی غیر عربی نہیں ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین بعض الفاظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، دوسری زبانوں سے عربی میں آیا ہوا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ عربی زبان میں جو قرآن میں جو بھی الفاظ ہیں یہ سب کے سب عربی کے الفاظ ہیں، چاہے وہ ان کی زبان میں پہلے سے آئے ہوئے تھے، تو جو زبان اس وقت ان کے یہاں رائج تھی اسی زبان میں اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور چونکہ ان کی زبان میں وہ الفاظ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان الفاظ کو اس کی جو ہے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اس آیت کی تفسیر تھی۔ وقت بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے، اصل اب قصہ آگے سے شروع ہوگا، جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے میرے بھائیوں وہ آگے سے شروع ہوگا۔ اصل جو ہے وہ دلچسپ قصہ بھی ہے، اور بڑی اس میں جو ہے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کی، اور ہمارے لیے جو ہے تزکیہ نفس کے طور پر بھی بڑی اہم باتیں ہیں اس پورے قصے میں، ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اور سارے لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم جو ہے باتیں اور بڑی اہم عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں، جو ایک ایک آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے اجاگر کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے۔ آج میرا ارادہ یہی تھا کہ
यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को कुरान ने अहसनुल क़सस क्यों कहा है? अहसनुल क़सस का मतलब बेहतरीन किस्सा, सबसे अच्छा, बेस्ट स्टोरी जो है। ये क्यों कहा गया इसको जो है, क्या इसके अंदर ऐसी खास बात है? ये इस पहलू को सोचा था मैंने कि आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन अगर मैंने शुरू किया तो शायद आधा घंटा आगे का इसी में जो है और लग जाएगा, और शायद जो है आपके ऊपर ये चीज़ गिरा गुजरे कि वक्त तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कल के दर्स में ये बात इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आप जो है कल के दर्स का यही टॉपिक है, और यही आगे वाली आयत में बयान भी है। अल्लाह ताला ने यही कहा है कि हम तुम्हारे सामने, तुम्हारे ऊपर बेहतरीन किस्सा, बेहतरीन बयान जो है हम पेश कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में जो ये बात कही गई है, तो कल के दर्स में इंशाअल्लाह ये बात आपके सामने पेश करेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को क्यों अल्लाह ताला ने पेश किया, और क्यों अपने नबी पर कुरान में एक ही जगह पर पूरा किस्सा ये जिक्र किया, इसकी हिकमतें क्या है, इसकी तरफ इंशाअल्लाह कल के दर्स में इशारा किया जाएगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।